ہوں گے کہ مولا تو نے جنت میں اپنی حوریں، قصوریں، محلات، چشمے، باغات یہ چیزیں دے دی ہیں، ہم نے جو ساری زندگی تیری خاطر دنیا میں رہ کر عبادت، ریاضت اور تیری خاطر اپنے پہلوؤں کو بستر سے جدا رکھا وہ ان کے لیے نہ تھا۔ اللہ پاک فرمائے گا کیا چاہتے ہو؟ وہ عرض کریں گے مولا ہم دیدار چاہتے ہیں۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا ان کو لے کر اس بازار میں آ جاؤ جس بازار میں میرا دیدار ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ جمعہ کے دن ان جنتیوں کو، حدیث پاک طویل ہے، دیدار رب کا نصیب ہوگا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے رب ذوالجلال سب سے پہلے ان کو کیا فرمائے گا؟ السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنتیوں تم پر سلام ہو۔ وہ کہیں گے وعلیک السلام، باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں ہم سلام بھی بھیجتے ہیں اور تو بذات خود بھی سلام ہے۔ اب یہ جب جواب ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن مجید سورہ یاسین فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، رب کی بارگاہ سے پھر مسلسل سلام آتا چلا جائے گا، ایک تسلسل شروع ہو جائے گا اور یہ رب کو دیکھنا شروع کر دیں گے، وہ رب کو دیکھنا، رب ان کو دیکھنا شروع کر دے گا۔ اب دونوں کے دیکھنے کے درمیان رب ذوالجلال جو گفتگو فرمائے گا وہ کیا ہوگی؟ سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے جنتیوں تم پر میرا سب سے بزرگی والا سلام۔ عزیزان محترم اب ذرا بات قابل توجہ ہے، قرآن مجید کی آیت میں اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی ذات پر درود بھیجتے ہیں، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ ایمان والوں کو حکم ملا اے ایمان والوں تم بھی میرے نبی کی ذات پر درود بھیجو، حکم مل گیا۔ اب سلام کی اہمیت قرآن مجید سے یہ پتہ چلی، حبیب جب تیری بارگاہ میں میری ذات اقدس کو ماننے والے، میری آیتوں نشانیوں کو ماننے والے آئیں تو ان کو سلام کہا کرو۔ اور پھر دوسرے مقام پہ فرمایا یہ سلام صرف یہاں پر نہیں ہوگا، قیامت کے دن بھی ہوگا، جنت میں بھی ہوگا۔ جنتیوں کو جب کوئی سلام کرے گا تو وہ سلام کا جواب بہتر انداز میں دیں گے، اور جب رب کا دیدار کریں گے تو رب ذوالجلال بھی فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم، اے میرے جنتیوں میری بارگاہ میں پہنچ کر آئے ہو آج میرا دیدار کرنے کے لیے، آؤ میں تمہیں سب سے بزرگی والا سلام دیتا ہوں۔ یہ سلام ہے بندوں کے، اور پھر سلام ہے رب کا بندوں کو بھیجنا۔ لیکن کیا عالم ہوگا اس سلام کا کہ جب بندہ رب کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور قیام کرتا ہے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں، رخ تیری طرف کرتا ہوں، اپنا چہرہ تیری طرف کرتا ہوں، اپنے ہاتھوں کو تیری طرف باندھتا ہوں، اپنے پورے سراپا کو تیرے لیے کھڑا کرتا ہوں، اور کھڑا کر کے اللہ اکبر کہتا ہوں، اور کہہ کر کہتا ہوں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ باری تعالیٰ سارے سبحان، ساری پاکیزگیاں، ساری تحمید، ساری تقدیس تیرے لیے ہے۔ اس کے بعد عرض کرتا ہوں کہ پوری کائنات کا پالنے والا تو ہے، تیرے لیے تعریف ہے، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں، پھر اس کے بعد سیدھے رستے کی راہ مانگتے ہیں۔ قرآن مجید سے اس کے بعد رب ذوالجلال کا، اس کے محبوب کا ذکر پڑھتے ہیں، پڑھ کے بندہ رکوع میں چلا جاتا ہے، کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاکی ہے میرے عظمت والے رب کی، پاکی ہے میرے عظمت والے رب کی، پاکیزگی ہے میرے عظمت والے رب کی۔ بندے کو اطمینان نصیب نہ ہوا، بندہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا سمی اللہ لمن حمیدہ، جو میں نے پاکیزگی اب جھک کے بیان کی تھی رب نے سن لی، ربنا لک الحمد، مولا کھڑا ہو کر پھر کہتا ہوں تیرے لیے پاکیزگی ہے، تیرے لیے تعریف ہے۔ اب بندہ پھر سجدے میں چلا گیا اللہ اکبر کہہ کر، اس کی بڑائی بیان کر کے، سبحان ربی الاعلیٰ، بلند میرے پروردگار کے لیے پاکیزگی ہے۔ 3 دفعہ اس نے کہا یا زیادہ مرتبہ کہا، 2 سجدے کر کے پھر التحیات بیٹھ گیا اور اعلان کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام پاکیزگیاں، تحیات، رحمتیں، عبادتیں، ریاضتیں
التحیات للہ والصلوات اس اللہ کے لیے ہیں جو پوری کائنات کا پروردگار، جس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں، جس کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں، یہ اعلان کر دیا۔ اور اعلان ایسے کیا کہ حکم فرمایا حبیب میری اپنی امت کو اعلان فرما دو کہ صاحبان ایمان اور صاحبان اسلام وہ ہے کہ جو التحیات سے لے کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تک پڑھتا ہے، اس کی نماز مکمل ہوتی ہے، اور جو نہیں پڑھے گا اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ تشہد۔ جملہ قابل توجہ جس کے لیے میں نے یہ اتنی لمبی بات کی، اسے کیا کہتے ہیں؟ تشہد۔ تشہد میں کتنی چیزیں ہیں؟ اللہ کی حمد پہلی چیز، اس کے بعد کیا ہے تشہد میں؟ نبی اکرم پر سلام، اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے تشہد میں؟ شہادت۔ یہ تین چیزیں تشہد کے اندر رب ذوالجلال نے رکھی، اور تشہد آپ پہلی رکعت میں چھوڑ دیتے ہیں، اگر دوسری رکعت میں چھوڑ دیتے ہیں اگر، تو آخر میں آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر وہ بھی نہ کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ سلام پھیر دیں، اس کے بعد کھڑے ہو کر دوبارہ نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ ایسے ہی مسئلہ ہے نا۔ اب دیکھیے ذرا تشہد میں کیا کہتے ہیں؟ باری تعالیٰ جو میں نے قیام کیا صرف تیرے لیے، جو رکوع کیا تیرے لیے، قوما کیا تیرے لیے، قعدہ کیا تیرے لیے، سجدہ کیا تیرے لیے۔ اب اعلان کر رہا ہوں کہ میں تکبیر تحریمہ سے لے کر قیام تک، قیام سے لے کر رکوع تک، رکوع سے لے کر قومے تک، قومے سے لے کر سجدے تک، سجدے سے لے کر قعدے تک، پھر قعدے سے لے کر سجدے تک، اور پھر سجدے سے لے کر تشہد تک، مولا جو کچھ بیان کیا ہے تیرے لیے ہے۔ اب کیا کروں؟ اللہ پاک فرماتا ہے اب سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کو سلام کر۔ اب کیا کر؟ میرے مصطفیٰ کو سلام کر۔ اس سلام کو جو السلام علیکہ ایھا النبی اس طرح مخاطب کر کے کر، لوگ کہتے ہیں آپ جمعے کے بعد سلام پڑھتے ہیں، محفل کے بعد سلام پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ رب نے سلام تو اپنی عبادت کے اندر رکھ دیا ہے۔ تشہد واجب ہے، تشہد سنت نہیں ہے، تشہد واجب ہے، اور واجبات میں تو صرف رب کی عبادت ہونی چاہیے تھی، اس میں مصطفیٰ کی ذات پر سلام کیوں رکھ دیا گیا ہے؟ یہ ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ لوگ درود کوئی اور پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ آخر میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس دعا کی جگہ کوئی اور دعا پڑھ لیں تو تب بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن تشہد کو کبھی کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ تشہد مالکی ہو یہی پڑھیں گے، شافعی ہو یہی پڑھیں گے، حنبلی ہو یہی پڑھیں گے، حنفی ہو یہی پڑھیں گے، نہ ماننے والے سلفی ہو یہی پڑھیں گے، جعفری ہو یہی پڑھیں گے۔ دنیا عالم کے اندر 5 فقہا اس وقت 5 فقہ کام کر رہی ہیں، حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، جعفری۔